بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں 4 جگہ لے کر آئے ہیں۔ حدیث کی سند: حدثنا، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر، یحییٰ بن بکیر نے، ان کا نام یحییٰ اور کنیت والد کا نام عبداللہ ہے۔ اصل یہ یحییٰ بن عبداللہ ہے، بکیر ان کے جد امجد یعنی دادا کا نام ہے۔ چونکہ یہ اسی نسبت کے ساتھ مشہور و معروف تھے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یحییٰ بن بکیر کہا، یحییٰ بن عبداللہ نہیں کہا۔ قال، یحییٰ بن بکیر فرماتے ہیں حدثنا اللیث، ہمیں بیان کیا لیث نے۔ لیث سے مراد لیث بن سعد ہے، یہ تبع تابعی ہیں، تابعی نہیں بلکہ تبع تابعی، اور یہ صحاح ستہ میں لیث بن سعد نام کے یہ اکیلے ہی راوی ہیں، ان کے علاوہ اور نہیں۔ عن عقیل، لیث نے ہمیں عقیل بن خالد، ان کے والد کا نام ہے خالد، عقیل بن خالد سے بیان کیا۔ ان کے دادا کا نام عقیل ہے، اپنا نام عقیل اور دادا کا نام عقیل۔ کس سے بیان کیا؟ عن ابن شہاب، ابن شہاب سے۔ یہ ابن شہاب، ان کو ابن شہاب زہری بھی کہتے ہیں، اکیلا، جیسے یہاں ابن شہاب آیا، شہاب بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی زہری بھی کہہ دیتے ہیں۔ ان کا اصل نام ہے محمد بن مسلم، ثقہ راویوں میں سے ہے، تو ان کو ابن شہاب یا زہری یا محمد بن مسلم کوئی بھی نام آئے اس سے مراد یہ ابن شہاب زہری ہی ہیں۔ انہوں نے عروہ بن زبیر سے نقل کیا۔ یہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں پچھلی حدیث مبارکہ میں ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں عن عائشہ، یہ عائشہ، اس کے اوپر یہ زبر ہے، حالانکہ عن یہ حرف جر ہے، حرف جر کے بعد والے لفظ کے نیچے زیر آتی ہے، لیکن یہاں زبر آئی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف میں کسرہ یعنی زیر اور تنوین نہیں آتی۔ اس میں غیر منصرف کے 2 سبب ہیں، نمبر 1 عالم یعنی یہ نام ہے، نمبر 2 تانیث، تانیث لفظی آخر میں گول تا، یہ تانیث ہے۔ ان 2 سببوں کی وجہ سے یہ غیر منصرف۔ عائشہ ام المؤمنین، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عروہ بن زبیر نے نقل کیا، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات مختصراً پچھلی حدیث مبارک میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اس روایت کو نقل کرنے والی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ روایت کیا ہے؟ انہا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہا، بے شک انہوں نے، یہ ہا ضمیر امی عائشہ کی طرف لوٹ رہی ہے، بے شک انہوں نے، قالت، یہ قالہ سے مؤنث ہے، یہ آخر میں جو تا ہے لمبی، جب بھی اس تا کے اوپر سکون اور جزم ہو تو یہ مؤنث کی علامت ہے، اور اگر تا کے اوپر زبر ہو تو یہ مخاطب مذکر کی علامت ہے۔ آپ نے کہا، قالت اس نے یا انہوں نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتی آپ نے کہا، لیکن یہاں آپ اور مخاطب یہ مؤنث ہے، جب مؤنث ہو تو تا کے نیچے زیر آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اولو، اولو کا معنی پہلی، پہلی چیز، پہلی چیز۔ ما، یہ ما اس میں موصول ہے جو، بدیع، یہ ماضی مجہول ہے، اس کی معروف آتی ہے باداء،
حروف اصلیہ میں آخر میں اس کے حمزہ ہے. جب بھی کسی لفظ کے حروف اصلیہ میں حمزہ آئے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں اسے کہتے ہیں محموز. حمزہ لام کلمہ کے مقابلے میں تو یہ محموز اللام ہے. بودیا ابتدا کی گئی، مجہول ہے نا، ابتدا کی گئی. بھی یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے با اور ایک ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ضمیر ہو. با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ہو کا معنی ہوتا ہے اس کی. لیکن یہاں چونکہ پہلے ما اس میں موصول آیا ہے، اس کی وجہ سے اس ہی کا ترجمہ ہوگا جس کے. اس کے کی جگہ جس کے ساتھ. پہلی وہ چیز جس کے ساتھ ابتدا کی گئی. اس کا ترجمہ، چونکہ حدیث مبارک لمبی ہے تو ایک ایک جملے کا ساتھ ساتھ ہی ترجمہ سمجھتے جائیں. میں ایک ایک پیج کا بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا. پہلی وہ چیز جس سے ابتدا کی گئی. پہلی وہ چیز جس سے، یہ پہلی وہ چیز اول ما، جس سے بھی بدیا ابتدا کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی وہ چیز جس سے ابتدا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. من الوحی، من الوحی اس کا معنی ہے وحی. ویسے من کا معنی سے ہوتا ہے، وہی وہی. تو یہ ماں جو ہے نا، پہلی وہ چیز، وہ پہلی چیز کیا ہے؟ اس ماں کا بیان ہے. اس من کو کہتے ہیں عربی میں من بیانیہ. یعنی اس ماں سے کیا بیان، کیا مراد ہے؟ جو اس من کے بعد واقع ہے، الوحی. تو من بیانیہ کے بعد جو لفظ ہوتا ہے نا، اگر آپ آسان ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ جو ماں کا بیان ہے من، اس وحی کو ماں کی جگہ پر رکھ کر ترجمہ کریں تو پھر ترجمہ ہوگا پہلی وہ وحی. وہ چیز کی جگہ پہلی وہ وحی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا کی گئی. وہ کیا ہے؟ الرؤیا الصالحہ. رؤیا کا معنی ہے خواب، الصالحہ اس کا معنی ہے نیک، نیک خواب یا اچھے یا عمدہ. سارے آپ صالحہ کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ویسے وگرنہ اس لفظ کو ایسے ہی بیان کر دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کے ساتھ وحی کی ابتدا کی گئی وہ رؤیا صالحہ ہے، اچھے خواب ہیں، عمدہ خواب ہیں. یہاں وحی کا لفظ بول کر، وحی کا لفظ بول کر اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ انبیاء کے خواب وہ وحی ہوا کرتے ہیں. نبی کو جو خواب آتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. وحی کی ایک قسم نبی پر آنے والا خواب. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں رؤیا الانبیاء علیہم السلام وحی، انبیاء کے خواب یہ وحی ہیں. الرؤیا الصالحہ پہلی وہ چیز جس کے ساتھ پیارے نبی پر وحی کی ابتدا کی گئی. الرؤیا الصالحہ وہ رؤیا صالحہ ہے، اچھے خواب ہیں. فی النوم، فی کا معنی میں، النوم نیند، نوم کا معنی نیند، نیند میں، یعنی وہ خواب جو آپ نیند میں دیکھتے تھے، جنہیں آپ فی النوم نیند میں دیکھتے تھے، یا وہ جو خواب میں آپ دیکھتے تھے. تو نوم کا معنی ہے نیند. دوبارہ اس جملے کا ترجمہ دیکھیے گا. قالت، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس کے ساتھ ابتدا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، الرؤیا الصالحہ وہ اچھے خواب ہیں نیند میں. یہ سب سے پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
جس کے ساتھ وحی کا آغاز کیا گیا. فکانا، فا کا معنی پس، کانا کا معنی تھا. فکانا لا یرا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرا کے اندر نا اس کا فاعل ہے ہوا ضمیر، وہ ہوا ضمیر پیارے نبی کی طرف لوٹ رہی ہے. پس وہ نہیں دیکھتے تھے. رآ یہ رؤیت سے ہے، رؤیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اصل ہے رآ یرا. یہ یرا اصل میں تھا یر آیو، یر آیو. اب یہاں دیکھیں یہ حمزہ ہے، حمزہ مفتوح ہو یعنی زبر ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے اس کو دے. پہلے تو یہ کہیں کہ یہ دیکھیں یا متحرک ہے نا، اور اس یا کا ماقبل مفتوح ہے. جب یا واو متحرک ہو ماقبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے، تو یہ یا بدل گئی الف سے. اچھا، اسے لکھ دیا یا کے اوپر ہی کھڑی زبر بنا کے. یہ حمزہ مفتوح ہے یعنی اس پر زبر ہے، پہلے ساکن ہے، اس کی حرکت نقل کر کے دیتے ہیں ماقبل کو اور اس کو حذف کر دیتے ہیں. تو اب یہ بن گیا یرا، یر آیو سے یرا. یہ یس الو والا ضابطہ اور قانون ہے. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے. دیکھتے لا یرا کا معنی نہیں دیکھتے، اور تھا معنی کانا کا، رؤیا کوئی خواب. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے کوئی خواب، الا مگر، جاءت وہ آتا. یہ رؤیا جو ہے عربی کے اندر یہ مؤنث ہے، اس لیے جاءت مؤنث فعل لایا گیا. مگر وہ خواب آتا، مگر وہ خواب آ جاتا. مثل کا معنی ہوتا ہے طرح. فلق کا معنی ہے یہ صبح، صبح کا معنی صبح، فلق کا معنی صبح صادق یا صبح کی سفیدی. مگر وہ آتا صبح صادق کی طرح، یعنی صبح صادق کی طرح واضح ہو کر وہ خواب سامنے آ جاتا جو بھی آپ خواب دیکھتے. چنانچہ آپ یعنی اس خواب کی تعبیر بالکل واضح ہوتی، جو خواب آپ دیکھتے اس کی تعبیر بالکل واضح اور کھلی ہوتی. جیسے صبح صادق کی روشنی بالکل ظاہر اور کھلی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی پیارے نبی کے خواب ان کی تعبیر بالکل واضح اور ظاہر ہوتی، ان میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوتا. اور یہ نبوت کی تمہید ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں 3 چیزیں ہوتی. نمبر 1 صالحہ، نمبر 2 صادقہ، نمبر 3 واضحہ. آپ کے ہر خواب میں یہ 3 صفات ہوتی. صالحہ کا معنی کہ آپ کے خواب کا ظاہر ظاہر بھی مبارک ہوتا، یعنی خواب کا ظاہر بھی بالکل مبارک اور اس کی تعبیر بھی خوشگوار، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان کا پہلو نہ ہوتا، اسے کہتے ہیں صالحہ. دوسرا ہے صادقہ. صادقہ کا مطلب ہے کہ وہ خواب واقع کے عین مطابق ہوتا، سچی خبر اسی کو کہتے ہیں نا جو واقع کے عین مطابق ہو، چاہے وہ خوشگوار ہو یعنی فائدے والا ہو یا اس کے اندر کسی قسم کا ضرر یا نقصان ہو، وہ بھی آپ کو بتلا دیا جاتا. جیسے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ نے تلوار کو حرکت دی، وہ کچھ ٹوٹ گئی، پھر دوسری مرتبہ حرکت دی تو وہ تلوار درست ہو گئی، اور آپ نے ایک ذبح شدہ گائے دیکھی. پھر آپ نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی
کہ تلوار کا ٹوٹنا احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست کا ہونا ہے، اور گائے کا ذبح ہوا دیکھنا یہ شہداء سے تعبیر ہے کہ ہمارے لوگ کچھ شہید بھی ہوں گے، اور تلوار کا پھر صحیح ہو جانا یہ فتح سے تعبیر ہے کہ ہمیں احد میں پھر فتح ہو جائے گی۔ تو آپ کے خواب کی دوسری صفت ہے صادقہ، تیسری صفت ہے واضحہ، یعنی اس کی تعبیر بالکل واضح ہوتی، تعبیر بالکل واضح ہوتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے والے شروع میں خواب، اس کے ذریعے آپ کو وحی سے مانوس کیا جا رہا ہے، وحی کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے تھا یہ آپ کے آنے والے سچے خواب۔ مثل فلق الصبح، اس فلق کے لفظ کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ فلق، یہ لفظ مثل پڑھا جائے گا، کیوں؟ یہ جو پیچھے ہے نا لفظ جاءت، یہ مثل جاءت کے لیے مفعول مطلق ہوگا، لیکن مصدر کے محذوف ہونے کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہوگا مجیئن، مثل فلق الصبح، تو یہ حذف مصدر کے ساتھ اس کے لیے مفعول مطلق ہے۔ لفظ فلق، فا اور لام دونوں پر زبر، اس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، چیرنا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالی، حب کہتے ہیں دانے کو، دانے کو، اور نوا کہتے ہیں گٹلی کو، دانے اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ صبح صادق کو بھی فلق الصبح کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ رات کی اندھیری کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ صبح صادق کو فلق الصبح کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رات کی اندھیری کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور پوائنٹ یہ بھی بیان کیا گیا، جس کو بیان کرنے والے علامہ ابن ابی جمورہ ہیں، کہ اس تشبیہ میں ایک خاص قسم کا نقطہ ہے کہ پہلے انبیاء وہ ستاروں کی مانند، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب اور سورج کی مانند۔ جس طرح آفتاب طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق نمودار ہوتی ہے، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سورج آفتاب نبوت کے طلوع سے پہلے سچے خواب، یہ آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کی دلیل اور علامت ہے۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے کوئی خواب، مگر وہ صبح صادق کی طرح سامنے آ جاتا، صبح صادق کی طرح جاءت سامنے آ جاتا۔ یہ جو عربی کے اندر ہوتا ہے نا ما الا اور لا الا، یہ حصر کے کلمات ہیں، یا نا لا یرا الا۔ ثم، جب یہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز پسند ہو گئی۔ ثم اس کا معنی ہے پھر، حبب، یہ باب تفعیل سے ماضی مجہول ہے، باب تفعیل ہے حبب یحبب، اس سے ماضی مجہول ہے حبیبہ، جس کا معنی محبوب کر دی گئی، پھر محبوب کر دی گئی، یعنی یہ اللہ کی طرف سے آپ کو محبوب کر دی گئی۔ الیہ، الہ کا معنی طرف، ہی سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو کیا محبوب کر دی گئی؟ الخلا، یہ حبیبہ کا نائب فاعل ہے، خلوت، تنہائی، خلوت اختیار کرنا، پھر خلوت اختیار کرنا ان کو محبوب بنا دیا گیا، یعنی خلوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا دی گئی۔ اب حبیبہ جو مجہول کا صیغہ لے کے آئے ہیں،
اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خلوت اور تنہائی آپ کے دل میں قدرت کی طرف سے ڈالی گئی۔ چنانچہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کے جب اثرات شروع ہوتے ہیں تو انسان کو تنہائی پسند ہو جاتی ہے، تنہائی محبوب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت محبوب بنا دی گئی۔ وہ اور کانا تھے یخلو خلوت اختیار کرتے، یہ یخلو خلا یخلو سے ہے، خلا اصل میں ہے خالا، و واو متحرک ہے نا، ماقبل مفتوح الف سے بدلا، یخلو یہ اصل میں ہے یخلوہ۔ یہاں بھی یہ واو جو ہے جب آخر میں آئے واو یا اس سے پہلے زیر یا پیش ہو تو اس کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یدعو یرمی والا قانون۔ یخلو خلوت اختیار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اختیار کرتے بغار حرا، با کا معنی ساتھ ہوتا ہے لیکن یہاں ہے میں، جب یہ ظرف پر آئے گا نا کسی جگہ پر یا وقت پر تو میں کے معنی میں ہوگا۔ غار اس کو ہم اردو میں بھی غاری بولتے ہیں۔ حرا حرا، یہ لفظ حرا یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں، مذکر ہے اور منصرف ہے۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، جسے آج کل جبل النور کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار کرتے تھے، تنہائی اختیار کرتے تھے۔ لیکن ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ نے خلوت کے لیے غار حرا کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی متعدد توجیحات علماء نے بیان کی ہیں، لیکن ان ساری توجیحات کو اگر آپ ایک طرف رکھیں تو وہاں کا معائنہ کریں، الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی جانے کا وہاں موقع دیا، تو ایک تو خلوت کے لیے وہ آبادی کے بالکل قریب نہیں کہ خلوت کا مقصد حاصل نہ ہو، اور اتنا دور بھی نہیں کہ وہاں جانا مشکل ہو۔ پھر غار کی نوعیت ایسی ہے کہ گویا اللہ نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا عبادت کے لیے، اونچائی اتنی بھی نہیں کہ کوئی آدمی آسانی سے چڑھ جائے اور اتنی زیادہ بھی نہیں کہ بڑی مشقت ہو، اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ دوبارہ اس پیج کا ترجمہ کروں۔ قالت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی وہ چیز جس کے ساتھ ابتدا کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی، الرؤیا الصالحہ اچھے خواب ہیں، فی النوم نیند میں، فکان لا یرا رؤیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے کوئی خواب، الا مگر جاءت وہ سامنے آتا، مثل فلق الصبح صبح صادق کی طرح، ثم پھر حبب محبوب بنا دی گئی، الیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الخلا خلوت اختیار کرنا، وکان یخلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اختیار کرتے تھے بغار حرا غار حرا میں۔ اب غار حرا میں خلوت اختیار کر کے آپ کرتے کیا تھے؟ آگے اس کی وضاحت بیان ہوئی۔ فیتحنس، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تحنس جو ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس معنی کی وضاحت بھی ساتھ راوی نے کر دی۔ فیتحنس اس کا معنی ہے عبادت کرنا۔ اصل میں یہ جو تحنس ہے نا، یہ باب تفاعل سے فعل مضارع ہے، باب تفاعل سے فعل مضارع، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا نون سا، یہ ہا نون سا اس کا معنی ہوتا ہے ویسے گناہ، لیکن یہ جو باب تفاعل ہے، باب تفاعل کی ہمارے ہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے خاصیات ابواب، جو بھی ابواب ہیں ان کی کچھ خاصیات ہوتی ہیں۔ باب تفاعل کی ایک خاصیت ہے سلب ماخذ، ماخذ یعنی اس کے اندر جو ہنس ہے نا، ہنس کو سلب کرنا، اس لیے تحنس کا معنی ہے ترک ہنس، سلب کا معنی منفی، ترک ہنس یعنی گناہ کو چھوڑنا، گناہ سے بچنا،
اور اللہ کی خوشنودی کے لیے گناہ سے بچنا یہ عبادت ہے، اس لیے یہاں اس کا لازمی معنی کیا گیا عبادت کے ساتھ۔ بس آپ عبادت کرتے، فی ہی، یہ ہی ضمیر غار ہرا کی طرف لوٹ رہی ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں عبادت کرتے۔ اب تہنس چونکہ مشکل لفظ تھا، حدیث کو نقل کرنے والے مین راوی ہیں ابن شہاب زہری رحمہ اللہ، یہ آگے والے الفاظ ان کے ہیں، یہ انہوں نے تہنسا کی وضاحت کی، یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ نہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، پیچھے بتانا بھول گیا کہ پیارے نبی جب غار حرا میں تھے اس وقت تو امی عائشہ دنیا میں بھی نہیں تھی رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان کا یہ روایت بیان کرنا کیسے؟ تو اس کو بعض محدثین نے کہا یہ مرسل ہے، مرسل کہ انہوں نے پیارے نبی سے سنی نہیں لیکن بیان پیارے نبی کی نسبت کے ساتھ کی ہے۔ گویا راوی جب کسی کو درمیان میں چھوڑتا ہے، درمیان میں اتصال نہیں پایا جاتا، اسی کو حدیث کی اصطلاح میں ارسال کہتے ہیں۔ لیکن صحابی اگر کسی کو چھوڑتا ہے تو اس کی مرسل روایت بھی حجت ہے کیونکہ قابل اعتماد ہے نا۔ دوسرا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے بعد میں اس کو بیان کر دیا وہ امی عائشہ سے، تو پھر یہ مرسل نہیں ہوگی بلکہ متصل حدیث ہوگی، متصل جس میں راویوں کا اتصال ہو، درمیان میں خلا نہ ہو۔ تو علامہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ تہنسا کی وضاحت کر رہے ہیں، والتہنس وہ ہوا، اور وہ ہوا کا میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، التعبد عبادت کرنا ہے، یہ باب تفعل کا مصدر ہے، اللیالی لیالی یہ لیل کی جمع ہے راتیں، ذوات العدد ذوات یہ ذات کی جمع ہے، ذات کی جمع ذوات، العدد گنتی، وہ گنتی کی چند راتیں عبادت کرنا ہے، یا یوں بھی آپ کہہ دیں وہ عبادت کرنا ہے کئی راتیں، ذوات العدد کئی راتیں، یہ تہنسا وہ کئی راتیں عبادت کرنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی کتنی دیر تک وہاں عبادت کرتے رہے، تو اس میں ایک مہینے تک کا بھی قول آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک بھی وہاں عبادت کرتے رہے۔ اب آپ وہاں کیا عبادت کرتے تھے؟ کس چیز کی عبادت یا کس دین کے تحت عبادت تھی؟ بعض نے کہا کہ آپ ملت ابراہیمی، اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت پر عبادت کرتے تھے، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ پہلے دینوں میں تو تحریف ہو چکی تھی، تو پیارے نبی کو اصل دین کا کیسے پتہ چلا؟ تو اس لیے راجح وہی ہے جو صاحب در مختار نے بیان کیا، وہ کیا کہ ہمارے احناف کے ہاں پسندیدہ یہ ہے کہ پیارے نبی کے سامنے کشف اور الہام، کشف کا معنی کسی بات کی حقیقت، پردے کو ہٹا کے اصل چیز دکھا دینا، اور الہام جو دل میں بات کو ڈال دیا گیا ہو، تو اللہ کی طرف سے جو آپ کو صحیح بات دکھائی گئی یا دل میں ڈالی گئی اسی کے مطابق آپ وہاں عبادت کرتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عبادت صحیح ملت ابراہیمی پر ہی ہو، اس لیے جنہوں نے ابراہیم ملت ابراہیمی کہا ان کا کہنا بھی ٹھیک ہے۔ تو کئی کئی راتیں آپ وہاں عبادت کرتے۔ قبل، قبل کا معنی پہلے، یہ آگے حدیث کے ہی الفاظ ہیں، ان یہ کہ، ویسے ان کا معنی اس کے بھی یہاں کر سکتے ہیں، قبل اس کے آپ کئی کئی راتیں عبادت کرتے پہلے اس کے، ان ینزع، نزع ینزع کا معنی ہوتا ہے اشتیاق، نزع ینزع اس کے بعد جب الہ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے اشتیاق، الہ اس کا معنی ہے طرف، اہل گھر والے، ہی یہ دیکھیں ینزع فعل مضارع ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے، آگے ہی ضمیر بھی غائب کی، ہوا بھی غائب کی،
تو غائب کے بعد غائب آئے تو ترجمہ اپنے کے کرتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی لفظ بولتے ہیں تو یور لے کے آتے ہیں امپیرٹیو کے بعد، تو اپنے کے ساتھ ترجمہ، یہاں بھی اپنے کے ساتھ ترجمہ ہوگا، اپنے گھر والوں کی طرف، گھر والوں کی طرف اشتیاق سے پہلے، اشتیاق سے پہلے، یعنی گھر والوں کے پاس آنے کے اشتیاق سے پہلے پہلے آپ غار ہرا میں قیام فرماتے، جیسے میں نے کہا کہ وہ نوبت 1 مہینے تک بھی چلی جاتی تھی۔ وَيَتَزَوَّدُ، پھر آپ وہاں رہتے تھے تو اتنے دن آپ کا کھانا پینا کیا ہوتا تھا؟ تو آگے کہا وَيَتَزَوَّدُ، یہ تزود، یتزود، یہ باب تفاعل ہے، اس کا معنی ہے توشہ لینا، خورد و نوش کا سامان لینا۔ وَيَتَزَوَّدُ، اور آپ خورد و نوش کا سامان لے لیتے اور آپ توشہ لے لیتے۔ لِذَالِکَ، لام کا معنی لیے، حرف جر ہے، ذالک اس میں اشارہ اس کے، اور آپ اس کے لیے خورد و نوش کا سامان لے لیتے۔ اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ اپنے ساتھ اسباب کو اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں، اور اگر کوئی آدمی اسباب کو چھوڑتا ہے، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے نا، تو اسباب کو چھوڑنا، آپ یوں کہیں ترک اسباب، یہ توکل نہیں ہے، ترک اسباب یہ توکل نہیں بلکہ تعطل ہے۔ تعطل یعنی اپنے آپ کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن یہ بھی چیز ہمارے ذہن میں ہو کہ اسباب وہ صرف اسباب ہیں، ارباب نہیں۔ اسباب وہ صرف اسباب ہیں، ارباب، ارباب رب سے ہے نا، ارباب نہیں، رب نہیں، یعنی اسباب اختیار کرنا بندے کا کام ہے، اس کے باوجود کام نہ بنے تو وہ اللہ کے اختیار میں۔ یہ نہیں ضروری کہ سبب پایا گیا تو اس کے اوپر نتیجہ بھی لازمی ہوگا، وہ نتیجہ اللہ کے پاس ہے۔ اس جملوں کا ترجمہ دیکھ لیں آپ، آگے والے میں پڑھ دیتا ہوں۔ ثم، پھر، یرجع، رجع یرجع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ توشہ ختم ہو جاتا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آتے۔ الا، اس کا معنی طرف، خدیجہ، خدیجہ یہ آپ کی پہلی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف۔ فیتزود، پھر، فا کا معنی پھر بھی کر سکتے ہیں، پھر توشہ لیتے، خورد و نوش کا سامان لیتے، لمثلھا، اتنا ہی، مثل کا معنی جیسے، ہا یعنی جتنا آپ نے پہلے توشہ لیا اتنا ہی، پھر توشہ لیتے اتنا ہی، اتنے اس جیسا توشہ آپ پھر لے لیتے۔ یہ کب تک معاملہ جاری رہا؟ حتی، یہاں تک کہ، جس کو آپ ایون کہتے ہیں نا، ایون، یہاں تک کہ جاء، آ گیا، ہو، یہ پیارے نبی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے پاس، الحق، حق مراد وہی، یہاں تک کہ آپ کے پاس وہی آ گئی۔ وہ ہوا، یہ وہ حالیہ ہے، جبکہ ہوا آپ یا وہ فی غار حرا، غار ہرا میں تھے، تو وہی آنے تک یہ 6 ماہ کا عرصہ ہے۔ دیکھیے گا ترجمہ، پس آپ اس غار ہرا میں عبادت کرتے، وہ کئی راتوں کی عبادت ہے، اپنے گھر والوں کے اشتیاق سے پہلے اس کے لیے خورد و نوش کا سامان لے لیتے، پھر آپ خدیجہ کی طرف واپس آتے، پھر اتنا ہی توشہ لے لیتے یہاں تک کہ وہی آ گئی اور آپ غار ہرا میں تھے۔